جب ان لوگوں نے حد پار کر دی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، ابو جہل جیسے ملعون سے، اے ابو جہل کان کے پردے کھول کر کے سن لے، اے ابو جہل کے ساتھیوں تم بھی کان کے پردے کھول کر سن لو، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دو، اگر تم کہو کہ میں نبی نہیں ہوں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تب بھی میں ڈنکے کی چوٹ پر یہی کہوں گا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا آخری رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر ہوں۔ میں مر جاؤں گا لیکن خدا کی قسم کبھی نبی نہ ہونے سے میں کبھی انکار نہیں کروں گا۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہی ہوں جو اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں نبی ہوں، اللہ نے قرآن مجید کو مجھ پر اتارا ہے۔ میں نبی ہوں، جبرائیل جیسا مقدس فرشتہ میرے سے بات چیت کرتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر میرے پاس آتا ہے۔ میں غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ ہی تو وہی ذات ہے جو جبرائیل جیسے مقدس فرشتے کو میری خدمت میں بھیجتا ہے۔ میں نبی ہوں، آپ جو کچھ مجھے کرنا ہے، جتنی اذیتیں پہنچانا ہے پہنچا لو، لیکن میں یہی کہتا ہوں، میری زبان سے یہی الفاظ ہیں کہ میں اللہ ہی کا آخری نبی ہوں۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی راستے پر سے گزرتے تو اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر کے گزرا کرتے تھے۔ کسی گلی سے گزرتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر نیچے ہوا کرتی تھی۔ حضرات علماء فرماتے ہیں یہ بھی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ اگر کوئی آدمی راستے پر سے گزر رہا ہے، کسی گلی پر سے گزر رہا ہے یا کسی بازار سے گزر رہا ہے تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے۔ جتنی اپنی نظر نیچے رکھ کر انسان راستے پر سے گزرے گا اس کا ایمان اتنا ہی محفوظ رہے گا۔ جس کی نظر جتنی نیچے رہے گی اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالی اس کی ایمان کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی کسی راستے سے گزرتے تو اپنی نظر کو نیچے رکھتے ہوئے گزرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکے کے ایک راستے سے ایک گلی سے گزر رہے تھے، اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو اس گلی کے کنارے پر ابو جہل جیسا ملعون اور ظالم شخص بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل کے ساتھ اس کے کچھ دوست اور احباب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ابو جہل کی نظر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو ابو جہل نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا نعوذ باللہ من ذالک مذاق اڑانے لگا، ٹھٹا کرنے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو گالیاں بکنے لگا۔ صرف ابو جہل ہی نہیں، اس کے دوست اور احباب وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے ان دوست اور احباب سے بھی ابو جہل نے کہا کہ دیکھو یہ کیسا محمد ہے، یہاں گلی سے گزر رہا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو محمد کہتا ہے، جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، یہ تو مکے میں پیدا ہوا ہے، یہ ہماری طرح ہی ایک عام انسان ہے۔
اور یہ محمد کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور یہ محمد کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا کلام مجھ پر نازل کیا ہے، اور حضرت جبرائیل جیسا مقدس فرشتہ اس نبی کے پاس آتا ہے، اس محمد کے پاس آتا ہے، اور بہت ساری باتوں کا علم یہ جانتا ہے۔ یہ نبی یہاں سے گزر رہا ہے، یہ جھوٹی باتیں کہتا ہے۔ اور ابو جہل اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ نبی یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ اس سے باتیں کرتا ہے۔ تو ابو جہل نے اپنے دوست اور احباب کو لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر کہا ہم اس نبی کا مذاق اڑائیں گے، ہم اس نبی کو گالیاں دیں گے، ہم اس نبی کے پیچھے پڑ کر اس کو ستائیں گے، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ ابو جہل کے سارے دوستوں نے مل کر کہا جی سرتاج جی، آپ جیسا حکم کریں گے ہم ویسے آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ آپ ہمارے حاکم ہیں، کیونکہ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ سردار ہیں، آپ جیسا بتائیں گے ہم ویسا کریں گے۔ یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو محمد کہہ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا آخری رسول بتا رہا ہے، ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ چنانچہ بزرگان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے مل کر اللہ کے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگے۔ سارے ساتھی اللہ کے نبی پیچھے کرتے گئے، پیچھا کرتے گئے، کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اللہ کے نبی کو برے بھلے الفاظ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کا نقص نکال کر لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کو بدظن کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تمام تر چیزوں کو دیکھا، اللہ کے نبی نظر کو نیچے رکھتے ہوئے، اپنی زبان کو بند رکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان ظالموں کو کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی نے ابو جہل جیسے ملعون کو کوئی جواب نہیں دیا، کوئی الفاظ نہیں کہا۔ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن مجید کا اعلان ہے اگر کوئی جاہل تم سے کوئی بات چیت کرتا ہے، کوئی کلام کرتا ہے، کوئی مخاطب ہو کر بات کرتا ہے، تم اس کے جواب میں کچھ نہ کہو، قالوا سلاما، تم ایسے جاہلوں کو سلام کر کر آگے بڑھ جاؤ۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر کوئی جاہل آدمی کسی ایسی علم والے سے بحث کرتا ہے، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ تم اس جاہل سے بیٹھ کر بیکار کی بات چیت مت کرو، بیکار کی گفتگو اس جاہل کے سامنے بیٹھ کر بات چیت مت کرو۔ قالوا سلاما، قرآن کہتا ہے، اللہ کا کلام پاک کہتا ہے کہ ایسے جاہلوں کو تم سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ۔ تو اسی طرح ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام ان لوگوں کو کوئی جواب نہیں دیے، آگے بڑھ گئے۔ جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی، ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر کہا کہ لوگوں تم مجھ سے چاہتے کیا ہو یہ تو مجھے بتا دو۔ تم اتنی تکلیف مجھے دے رہے ہو، تم اتنی اذیت مجھے پہنچا رہے ہو، تم اتنی گالیاں میرے پیچھے بک رہے ہو، تم مجھے برے الفاظ کہہ رہے ہو، مجھے بدظن کرنے کی ناپاک کوششیں اور سازشیں کر رہے ہو، بندو، اللہ کے بندو، مجھے یہ تو بتا دو کہ میرے سے چاہتے کیا ہو، مجھے سے چاہتے کیا ہو، تم یہ بتا دو، میں کر دوں گا، اور تم میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو، مجھے تکلیف دینا چھوڑ دو۔ معلوم ان جاہلوں نے کیا کہا؟ ابو جہل اور ابو جہل کے ساتھیوں نے سب سے پہلے ابو جہل نے کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد تم اپنے آپ کو محمد کہتے ہو۔ ابو جہل نے کہا کہ تم یہ کہہ دو
کہ میں اللہ کا پیغمبر نہیں ہوں، محمد تم یہ کہہ دو کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول نہیں ہوں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ آپ تو یہ کہتے ہو کہ میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، قرآن مجید مجھ پر اترا ہوا ہے، آپ کہتے ہو کہ اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، آپ کہتے ہو کہ جبرائیل جیسا مقدس فرشتہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آپ کے پاس آتا ہے، اور آپ پر اللہ کا کلام پاک اترا ہے۔ آپ کہہ دو محمد میں محمد نہیں ہوں، آپ کہہ دو کہ میں نبی نہیں ہوں، ہم آپ کی بات کو چھوڑ دیں گے، ہم آپ کے پیچھا کرنا چھوڑ دیں گے، ہم آپ کو اذیت پہنچانا چھوڑ دیں گے، ہم آپ کو گالیاں دینا چھوڑ دیں گے، ہم اپنا راستہ اختیار کر لیں گے، لیکن آپ کہہ دو کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں۔ اتنی تکلیف پر تکلیف، اتنی گالیاں پر گالیاں، اتنے دکھ، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، وہ نبی تو نبی تھا۔ بزرگان محترم تمام چیزوں کو صبر کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا، صبر کیا، صبر کیا، صبر کیا۔ اسی لیے آج امت سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب لوگوں کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، کبھی آپ کے کسی چیز پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، کبھی اللہ کے بندوں کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اس آئے ہوئے امتحان پر صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی کی سیرت میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان جاہلوں کو کوئی جواب نہیں دیا، تمام تر چیزوں کو صبر کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جب ان لوگوں نے حد پار کر دی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ابو جہل جیسے ملعون سے، اے ابو جہل کان کے پردے کھول کر کے سن لے، اے ابو جہل کے ساتھیوں تم بھی کان کے پردے کھول کر سن لو، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دو، اگر تم کہو کہ میں نبی نہیں ہوں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، اگر ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، تب بھی میں ڈنکے کی چوٹ پر یہی کہوں گا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا آخری رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر ہوں۔ میں مر جاؤں گا لیکن خدا کی قسم کبھی نبی نہ ہونے سے میں کبھی انکار نہیں کروں گا۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہی ہوں، جو اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں نبی ہوں، اللہ نے قرآن مجید کو مجھ پر اتارا ہے۔ میں نبی ہوں، جبرائیل جیسا مقدس فرشتہ میرے سے بات چیت کرتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر میرے پاس آتا ہے۔ میں غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ ہی تو وہی ذات ہے جو جبرائیل جیسے مقدس فرشتے کو میری خدمت میں بھیجتا ہے۔ میں نبی ہوں، آپ جو کچھ مجھے کرنا ہے، جتنی اذیتیں پہنچانا ہے پہنچا لو، لیکن میں یہی کہتا ہوں، میری زبان سے یہی الفاظ ہیں کہ میں اللہ ہی کا آخری نبی ہوں۔ بزرگان محترم اتنا جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں مر تو جاؤں گا لیکن میں نبی ہوں، میں آخری اللہ کا پیغمبر ہوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی بات کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ اپنے قدم مبارک کو آگے بڑھائے تو ابو جہل کے جو ساتھیاں تھے، ابو جہل کے جو دوست اور احباب تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے، اے محمد کچھ منٹ کے لیے آپ رک جاؤ۔ ابو جہل کے ساتھیوں نے کیا کہا نبی سے کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رک گئے۔ ان ساتھیوں نے کہا، ابو جہل کے دوست اور احباب نے کہا کہ اے محمد تم اپنے آپ کو محمد کہتے ہو، تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا واقعتاً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ لوگوں نے کیا کہا کہ آپ واقعتاً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں، کیا واقعتاً آپ سچے نبی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔
تو ابو جہل کے جو ساتھیاں تھے انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے چہروں کو ایسی طرف موڑ لو. گویا کہ ایسے کھڑ کر گفتگو کر رہے تھے. ان لوگوں نے کہا, ان انسانوں نے کہا, ان ابو جہل کے دوست اور احباب نے کہا کہ تم اپنے چہرے کو ایسا موڑ لو. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اپنے چہرے کو کیوں موڑوں, کیا ضرورت ہے, کیا بات ہے کہ آپ مجھے اس سے زیادہ تکلیف دینا چاہتے ہو. ان لوگوں نے کہا, ان ظالموں نے کہا کہ اے محمد تم اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہو, تھوڑی دیر کے لیے ہماری بات مان لو, تھوڑی دیر کے لیے اپنے چہرے کا رخ بدل لو, تھوڑی دیر کے لیے اپنے چہرے کو ایسا پھیر لو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ سیکنڈز کے لیے لکھا ہے, حضرات علماء نے اس واقعے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ سیکنڈ کے لیے اپنے چہرے کو ایسے موڑتے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو موڑا. ان لوگوں نے چونکہ 10 یا 11 12 افراد کی جماعت تھی, ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں کوئی کنکر لے لیا, کوئی لکڑی اٹھا لیا, کوئی پتھر اٹھا لیا, کوئی چمڑا اٹھا لیا, کوئی رگزین اٹھا لیا. جو 11-12 ساتھیوں کی جو جماعت تھی وہ جو زمین پر کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی, اللہ کے نبی کے چہرے کو ایسا موڑ دیا. جو ان کے آنکھوں کے سامنے چیزیں پڑی ہوئی تھی وہ ساری چیزوں کو کوئی اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا, کوئی پتھر اٹھا لیا تو کوئی لکڑی اٹھا لیا, کوئی رگزین اٹھا لیا تو کوئی چمڑا اٹھا لیا. لکھا ہے حضرات علماء نے 11-12 جو افراد تھے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چیز آ گئی تھی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان ساتھیوں نے کہا, ان لوگوں نے کہا کہ تم اپنے چہرے کو ایسا موڑ لو. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چہرے کو, ابو جہل بھی موجود ہے, ابو جہل کے دوستوں کے طرف متوجہ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر وہ 11-12 افراد کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, کہ آپ بتا دو کہ ہم سب کے ہاتھوں میں کیا کیا چیز موجود ہے. 11-12 افراد نے کیا کہا, کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے تو کسی کے ہاتھ میں کیا ہے, کسی کے ہاتھ میں لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے, کسی کے ہاتھ میں چمڑا ہے. تو ساتھیوں نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ اللہ کے سچے نبی واقعتاً ہیں تو آپ بتا سکتے ہو کہ ہم جو 12 افراد ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں کیا کیا چیز موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام, حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 12 ساتھیوں کی طرف دیکھا, ان کے چہروں کو طرف دیکھا, ان کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام مسکراتے ہیں. اللہ کے نبی مسکراتے ہیں. مسکرانے کے بعد وہ سارے افراد پریشان ہو جاتے ہیں. ہم تو اللہ کے نبی سچے ہونے کا یہ ثبوت ہم پیش کر رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں, ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے واقعتاً سچے نبی ہیں, ہمارا ہاتھ کے اندر کیا کیا موجود ہے آپ بتا سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں میں ضرور بتاؤں گا. کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر جو جو چیز ہے میں وہ بتاؤں, کمال کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں. بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں پتھر ہے, اس کے ہاتھ میں چمڑا ہے, اس کے ہاتھ میں فلاں ہے, اس کے ہاتھ میں فلاں چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے جیسے بتاتے گئے, بزرگان محترم لکھا ہے حضرات علماء نے اس واقعے کو کہ اللہ کے نبی جیسے جیسے بتاتے گئے اس آدمی کے ہاتھ میں پتھر ہے تو مٹھی کھولتا ہے تو واقعتاً اس کے ہاتھ میں پتھر ہے. اس کے ہاتھ میں چمڑا ہے تو جیسے ہاتھ کھولا تو چمڑا موجود ہے. اس کے ہاتھ میں لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے, ہاتھ کھولا تو لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اس کے ہاتھ میں پتھر ہے تو مٹھی کھولتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پتھر ہوتا ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ بھی بتائیں گے کہ میں کون ہوں. کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ جو 12 افراد تھے پھر اپنے ہاتھوں کو بند کر لیے, اپنی مٹھی کو بند کر لیے. کچھ وقت, کچھ سیکنڈ گزرنے کے بعد وہ جو ہاتھ کے اندر جو چیز موجود تھی, بہرحال لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ان کے ہاتھ سے وہ چیز ہلنے لگی. وہ جو مٹھی بند ہے لیکن ہاتھ حرکت کرنے لگا.
اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ان لوگوں کے ہاتھوں پر نظر پڑی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لوگوں اب یہ تمہارا ہاتھ جو ہے اس کے اندر مٹی کے اندر جو چیزیں موجود ہے اب یہ نبوت کی گواہی دے گی. اب یہ ہاتھ کے اندر جو آپ کے جو چیز موجود ہے اب یہ آپ کے ہاتھ کے اندر جو چیز موجود ہے وہ خود بتائے گی کہ میں کون ہوں. اب جو مٹی کے اندر جو چیز تھی بزرگان محترم حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ہر چیز سے ہر مٹی سے یہ آواز آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. وہ جو مٹی بنتی ہر ایک کی مٹی سے آواز آنے لگی, ہر ایک چیز سے آواز آنے لگی. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. جو چیز ہاتھ کے اندر جو مٹی کے اندر بنتی وہ سب اس بات کی گواہی دینے لگی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. وہ جو 12 لوگ تھے ابو جہل کے 2 احباب تھے, انہوں نے کہا جب ایک بے جان چیز نبی کو پہچان سکتی ہے کہ ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہم جانور سے بھی بدتر ہو چکے ہیں کہ ہم انسان ہو کر نبی کو نہیں پہچان سکے. یہ بند مٹھی کے اندر جو چیز موجود تھی وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے, یہ اللہ کے آخری رسول ہے. جب ایک بے جان چیز نبی کو پہچان سکتی ہے ہم انسان ہو کر نبی کو کیوں نہیں پہچان سکتے. اسی وقت بزرگان محترم لکھا ہے حضرات علماء نے, تاریخ گواہ ہے, سیرت کے کتابوں میں آتا ہے, اسی وقت 12 کے 12 یا 11 ساتھیوں کی جو جماعت تھی ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے ہو کر اسلام کو قبول کر لیا, اسلام کو قبول کر لیا اور کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے آپ کو نبی ہونے کا تسلیم کر لیا. ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے واقعتاً سچے نبی ہیں. ہم آج آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں, ایمان کو قبول کرنا چاہتے ہیں. اے نبی آپ ہم کو کلمہ پڑھائیے, اسلام کو قبول کروا دیجئے, ہم آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 11-12 ساتھیوں کو اسلام قبول کرا دیا. اب دیکھا کہ ابو جہل سامنے کھڑا ہوا ہے, یہ سارے 11-12 افراد تو اسلام کو قبول کر لیے لیکن ابو جہل جیسا ملعون شخص اسلام کو قبول نہیں کیا, ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے, آپ نے جادو دکھا دیا. اسی وقت بزرگان محترم حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے اللہ کے نبی کہتے ہیں, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ 11 افراد اسلام کو قبول کر لیے لیکن ابو جہل اسلام کو قبول نہیں کر رہا ہے, ابو جہل ایمان کو قبول نہیں کر رہا ہے. اس جملے کو سن کر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو آیت دے کر بھیجا ہے. حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ پاک اسی کو ہدایت دیتے ہیں. اللہ جسے ہدایت دینا پسند نہیں کرتے, جسے ہدایت نہیں دینا چاہتے, ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی اس انسان کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ تہدی من احببتا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا تو وہ میرا کام ہے, ہدایت دینا وہ میرے قبضے قدرت میں ہے, آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. اسی وقت حضرت جبرائیل آتے ہیں, آ کر کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جبرائیل آسمان میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ ابو جہل جیسے ملعون شخص کو اللہ پاک ہدایت دینا نہیں چاہتے, اور مکہ مکرمہ میں حضرت بلال حبشی جیسے کالے کلوٹے غلام کو اللہ اسلام سے نوازتے ہیں لیکن ابو جہل جیسے ملعون کو اللہ ہدایت دینا نہیں چاہتے.
یہ آسمانوں پر فیصلہ ہو چکا ہے. آپ جتنی نشانیاں بتاتے جائیں گے ابو جہل کہے گا یہ تو جادو ہے. آپ دوسری نشانی بتائیں گے ابو جہل کہے گا یہ بھی جادو ہے. اللہ کے نبی سے حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے, اللہ اسے ہدایت دینا نہیں چاہتے. چنانچہ بزرگان محترم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ان 12 لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا. صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی